جیسے جسم کے اندر کچھ وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے یا کچھ منرلس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی وٹامن لے کر ہی اس کمی کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نیچرل پیدا کی ہیں ان کے اندر بہت سے اچھے اچھے وٹامنس اور منرلس موجود ہیں. آپ ایسی خوراک سلیکٹ کریں جس سے آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے. اب اگر آپ کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو اگر آپ کیلشیم کی ٹیبلٹس لینا شروع کر دیں گے تو ضروری تو نہیں کہ آپ کو وہ ہیلتھ پہنچائیں کیلشیم ٹیبلٹس جو دودھ پہنچا سکتا ہے. دودھ اگر آپ لیں گے تو اس کے اور بہت سے فائدے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن کیلشیم اگر آپ زیادہ مقدار میں کھا گئے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے کڈنیز میں اسٹون پیدا کر دے، کیونکہ بہت لمبے عرصے تک کیلشیم مسلسل لینے سے کڈنیز میں اسٹون ہو جاتا ہے. اس کو بریک دے کر لینا چاہیے. یعنی 1 مہینے کے لیے اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں تو اس میں 1 ویک آپ کو کیلشیم کی ناغہ کرنا چاہیے، یا اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں آپ اگر 4 دن لیتے ہیں تو 2 دن نہ لیں کیلشیم. مسلسل کیلشیم کی ٹیبلٹس لینے سے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن مسلسل دودھ پینے سے آپ کو کبھی اسٹون نہیں بنے گا. جیسے حمل کے دوران بھی عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عورتیں جو دودھ نہیں پیتی ان کو پھر لینا چاہیے، لیکن دودھ پینا بڑا ضروری ہے. اس کے انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے کہ دودھ کی ہمارے جسم کو کیوں ضرورت ہے اور کیوں ضروری ہے. اگر آپ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے جسم کو تندرست اور توانا اور فریش رکھنا چاہتے ہیں، سکری، خشکی، قبض، جوڑوں کے درد، آسٹیوپروسس، آرتھرائٹس وغیرہ سے بچ کے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی سے دودھ پینا شروع کریں. کیونکہ جو خواتین، جو لڑکیاں شروع سے بچپن سے دودھ پینے کے عادی نہیں ہوتی ان کی ہڈیاں بہت جلدی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. تو ہمارے جسم کی ہڈیاں اسی طرح اندر سے چھلنی ہو جاتی ہیں جب ہم دودھ نہیں پیتے کہ وہ اگر ذرا سا بھی چوٹ لگے تو فریکچر بہت آسانی سے ہو جائے گا اور اس کا جڑنا، اس کا ہیل کرنا بہت مشکل رہے گا. لیکن جو لوگ دودھ پینے والے ہیں اول تو ان کا فریکچر نہیں ہوگا، بہت کم چانسز ہوتے ہیں فریکچر کے، اور اگر ان کیس ہو بھی جائے تو بہت جلدی ہیل بھی ہو جاتا ہے. اگر بھینس کا دودھ میسر نہ ہو تو خشک دودھ تازہ دودھ کی کمی پوری کر دے گا. کمی تو پوری نہیں کرے گا مگر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. کیونکہ جو انسانوں کا بنایا ہوا دودھ ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے دودھ کے برابر تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کہتی ہیں کہ کیا ڈبے والے دودھ کو بھی قدرتی دودھ استعمال کرنے کے برابر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالکل نہ پینے سے بہتر ہے. ہمارے گھر میں زیادہ تر ڈبے کا دودھ آتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس لیے نہیں پیتی. آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ کوشش کریں کہ تازہ دودھ ہی لیں، کیونکہ جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اگر آپ کو اس کا میں فارمولا بتا دوں تو آج کے بعد آپ توبہ کر لیں گے اور پھر گھروں میں پرابلم کریٹ کریں گے اور اس کا بلیم مجھ پہ آئے گا. جی، پیسٹی سائڈس ہیں بیسیکلی، یا ایسے کیمیکلز جو ہم خوراک میں بھی یوز کرتے ہیں جیسے پریزرو کرنے کے لیے. تو میت کو پریزرو کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. زندہ چیز ہے نا دودھ، تو زیادہ دیر نہیں رہتی نا، مر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے نا اگر زیادہ دیر رکھا جائے. تو اس کو مزید زندہ رکھنے کے لیے وہی چیز یوز کی جاتی ہے جو ایک مردہ جسم کو پریزرو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ تازہ دودھ پئیں، کیونکہ اس کے اندر جتنی گندگی ہے اور جتنے زہریلے اثرات ہیں وہ کینسر پیدا کر رہے ہیں، ٹیومرز پیدا کر رہے ہیں، پالیسسٹک اووریز پیدا کر رہے ہیں، بہت سی بیماریاں، اوبیسٹی پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے جسموں کو لاغر اور تھکا ہوا بنا رہے ہیں. یعنی ہمارے اندر وہ فریشنس نہیں آتی جو ایک تازہ چیز تھی. تازہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تازہ دم ہو جائیں. فریج کی رکھی ہوئی چیز، فریزر کی ڈبوں میں پیک چیزیں، پریزروڈ چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ بس آپ بھی مشکل سے جیتے رہیں. اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا تو آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے جب سنا خالص دودھ کا تو دیکھیں کرنے والے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. انہوں نے گھر جا کے بتایا، حالانکہ گھر والے فورسز کے لوگ تھے، اس کے باوجود انہوں نے بھینسیں خریدی، ایک خاص فارم ہاؤس بنایا، میرا آبادی آپ نے سنا ہوگا G11 کے آگے. وہاں انہوں نے ایک جگہ لی اور وہاں پر پورا سیٹ اپ بنا کے گائے بھینسیں رکھی، اور نہ صرف یہ کہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، G11 کے بہت سے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ان کا اصول ہے کہ جو اپنے دروازے سے قریب ہوگا ان کو ہم پہلے دیں گے، اس لیے وہ ہم تک نہیں پہنچے ابھی تک، کیونکہ ہم ایفیٹ میں ہیں اور وہ G11 میں ہیں. تو کہتے ہیں اتنا ہی دودھ دیں گے جتنا کہ دودھ ہوگا. تو اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی، یعنی جن کے لیے فیسلٹیز کی بات ہے یا
ہم خیال بنانے کی بات ہے. اگر کچھ لوگ یہ کام کریں، کیونکہ اس کام میں برکت بھی بہت ہے، تو یہ اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ دودھ تو ملے، مگر ہم کچھ خود نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں اگر ٹانگوں کی ہڈیوں میں پین ہو تو کیا کریں، کوئی علاج بتا دیں، کیونکہ بعض اوقات اس وجہ سے اٹھنے بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزوری ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے. بیسیکلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے. کیلشیم اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے تو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے میں دھوپ ضرور لگوائیں جسم کو، دودھ کا استعمال کریں اور ایکسرسائز کریں. طب نبوی پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اب تک جو پڑھا؟ پہلے مصیبت سمجھ کے دودھ پیتے ہوں گے کہ گھر والے پتہ نہیں کیوں مجبور کرتے ہیں، دودھ سے بو آتی ہے، اچھا نہیں لگتا، پینے کو دل نہیں چاہتا، مگر اصرار کیا جاتا ہے. ابھی تو آپ کو صرف اچھا لگنے لگا، لیکن جب آپ انشاءاللہ مائیں بنیں گی تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ اس کی جسم کو کتنی ضرورت ہے. جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے یا بچہ دودھ پیتا ہے تو اس وقت دودھ پی کے جو کیفیت ہوتی ہے اس کے فوری اثرات پتہ چلتے ہیں، اور نہ پی کے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی کمزوری اور نقاہت کا احساس ہوتا ہے. ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خود دودھ نہیں پیتی. اور جو مائیں اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ان کی نیچرلی زیادہ ہوتی ہے، گروتھ اچھی ہوتی ہے، ذہانت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ ایک انسان کا دودھ جانور کے دودھ سے بہرحال بہت بہتر ہے. اور جس بھی جانور کا آپ دودھ پیتے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ اثرات آپ محسوس کرتے ہیں. تو اگر ماں کا دودھ ہو تو وہ سب سے عمدہ غذا ہے بچے کے لیے، بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. بڑا سکون ہے. جو مائیں بچوں کو فیڈر پلاتی ہیں یا دوسرے دودھ پر پالتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی ماں کی ڈیتھ ہو جائے اور بچہ بغیر ماں کے پالنا پڑے تو بہت مشکل پیش آتی ہے. راتوں کو اٹھ کے دودھ گرم کر کے سردیوں کی راتوں میں اور پلانا، اور پھر صبح اٹھ کے فیڈر دھونے اور تردد کرنا پڑتا ہے. ماں کا دودھ تو سیف ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بچہ رویا، آپ نے 1 سیکنڈ میں بچے کو خوراک دے دی تو بہت سی ہیسل سے بچ جاتے ہیں. فصل نمبر 97، دودھ پینے کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کبھی تازہ دودھ پیتے اور کبھی یعنی تازہ دودھ بغیر ابالے، بغیر پانی مکس کیے، فریش ایز اٹ از پی لیتے، اور کبھی پانی ملا کر پیتے. اور گرم علاقوں میں دودھ تازہ یا پکا کر پیتے ہیں. یہ حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی تازہ دودھ ہو تو فریش جیسے بکری کا، گائے کا، جس کا بھی ہو، اگر اس کے اوپر ابھی جھاگ بھی ہے اور تازہ فوراً نکلا ہوا ہے تو اس کو پینے میں کوئی بیماری کا خدشہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ دیر پڑا رہے، تو اب اس کے اوپر جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ بیماری سے قریب اور صحت سے دور. لہذا پھر اس کو ابال کر پینا چاہیے. اور تازہ دودھ پینے سے صحت زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے، بدن کو تازگی ملتی ہے، جگر کی پیاس بجھتی ہے. اور خاص طور پر ایسے جانوروں کا دودھ اور زیادہ فائدہ مند ہے جن کو یہ خاص قسم کی جڑی بوٹیاں کھلائی گئی ہوں، جن میں شیخ، قیسوم اور خزامی، یہ عرب ہرب ہیں. ہمارے ہاں جو گھاس کھلائی جاتی ہے اس میں ایونا ہے. جو ایونا ہے وہ بھی ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور ہمارے ہومیوپیتھی میں ایک میڈیسن بنتی ہے ایونا اسٹائوا اس کا نام ہے. جو لوگ بہت زیادہ اعصاب جن کے کمزور ہوں ان کو دی جاتی ہے، یا جن لوگوں کو شراب نوشی چھڑوائی جائے اور پھر وہ اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کریں تو ان کو ہم وہ ڈراپس پلاتے ہیں. تو آلٹرنیٹ کے طور پر ان کی صحت بھی بحال کرتی ہے، ان کو طاقت بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ اسی گھاس سے ہی بنائی جاتی ہے. تو اگر یہ اس قسم کی گھاس اگر گائے بھینسوں کو یا بکری اونٹوں کو کھلائی جائے تو ان کے دودھ کے اندر تازگی بخش اثرات اور صحت مند اثرات جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. اور آخری حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا. اور جب دودھ پیے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی عطا فرما، اس لیے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز کھانے پینے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. آپ نے دعا پڑھی ہے نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ.